جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اپڈیٹ ہیں، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، باقی باتیں اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین شخص کو سیکیورٹی رسک قرار دیا۔ یہ ہے وہ ذہنی حالت اس بندے کی، عاصم منیر کی، جنہوں نے اس کو بھیجا ڈی جی آئی ایس پی آر کو، اور ڈی جی آئی ایس پی آر جا کے وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی، اور یہ نہایت ہی گھٹیا گھنونی سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نہایت ہی گھنونی گھٹیا گندی سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ ایک شخص جو پاکستان کو یونائٹ کرتا ہے، ایک شخص جس کی سارے صوبوں میں حکومت ہے، اس شخص کو برملا سیکیورٹی رسک قرار دے دینا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس بات کا اندیہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ جب کسی ملک کی فوج یا اس کا کوئی سپوکس پرسن، جب اس کا کوئی نمائندہ عوام کے نمائندوں پہ انگلیوں اٹھانا شروع کر لے تو سمجھ لیں کہ یہ فوج آپ کی نہیں ہے۔ جب بھی کبھی پاکستان کے اندر یا دنیا میں کسی ملک کے اندر جب بھی کوئی حکمران یا فوجی ادارہ یا کوئی بھی ادارہ آپ کے سویل، میں یہ دوبارہ بات کر رہا ہوں، سویلین سپرمیسی کے اوپر انگلی اٹھائے، قدغن لگائے، بول چال بند کرے، وہ پاکستان کا دشمن ادارہ ہے۔ یہ بات اس پریس کانفرنس سے روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے، اور یہ اس کی چھیڑ ہے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نہایت ہی گھٹیا، کنڈیمیبل، پاکستان کی تاریخ کا، دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں، بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جائے عوام کو کہ گیم بال آپ کی کورٹ میں ہے۔ میں آگے جا کے بات کروں گا اس کے اوپر، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ پاکستان کی فوج کے سپوکس مین نے پاکستان کی عوام کے اوپر حملہ کیا ہے، پاکستان کی عوام کے 25 کروڑ کے نمائندے کو سیکیورٹی رسک قرار دیا ہے۔ اس سے زیادہ گھنونا، اس سے زیادہ گھٹیا، اس سے زیادہ گندا حملہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام پہ کیا۔ باقی باتیں اس کے بعد کرتے ہیں۔ آ گیا سر نوٹیفیکیشن، جس کا انتظار تھا وہ نوٹیفیکیشن آ گیا۔ تو اس کے پیچھے جو سٹوری بنی، باتیں ہوئیں، گیمیں چلیں، لڑائیاں ہوئیں، وہ ساری کی ساری سچی تھیں۔ اب یہ مت سمجھے کہ نوٹیفیکیشن آ گیا تو سارا کا سارا جھوٹ تھا، یہ ساری کی ساری باتیں مستند تھیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے بتایا کہ اس کے پیچھے کچھ خاص بندے تھے، عہدے تھے جو خبریں دے رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جرنیل تھے جنہوں نے خبریں لڑائیاں وغیرہ کی دی ہیں، جنہوں نے جھگڑے کی باتیں کی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ٹھیک تھیں، ان میں سے بارگیننگ ہوئی، عمران خان صاحب پہ پابندی لگ گئی۔ ایئر چیف مارشل کا جو ہے وہ 2 سال کا ایکسٹینشن ہوا ہے، جو کہ اگلے سال سے سٹارٹ ہوگا۔ آدر راجہ اور بیرسٹر کے اوپر کہا کہ جی ہمیں واپس کیا جائے۔ اتارڑ کی پریس کانفرنس ہے، اور یہ ہے جی کہ فیصلہ اب سڑکوں پہ ہوگا۔ سر اعظم الدین اتارڑ صاحب سے، اعظم الدین اتارڑ صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے جو بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ جیل میں اس کو پورا کا پورا پتہ نہیں کوئی ولا دیا ہوا ہے، اور اس میں مرغے پک رہے ہیں اور کھانے بن رہے ہیں اور موجیں لگی ہوئی ہیں، ٹریڈ مل دی ہوئی ہے اور سائیکلنگ ہے، وہاں پہ بڑی عیاشی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ لگتا ہے کہ جی دل کرتا ہے کہ وہ دیکھ سن کے کہ آپ چلے، آپ بھائی آپ بھی چلے جائیں۔ کہتے ہیں دل کرتا ہے ویسے چلے جائیے اتنے۔ سر تسی چلے جاؤ، آپ یقین کریں اس سے پہلے کہ قوم آپ کو پکڑ کے اندر کرے، آپ چلے جائیں۔ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لی انہوں نے اپنے آپ میں کہ قوم باہر ہی نکلے گی، لیکن نکلنی ہے قوم، اور آپ نے اندر جانا ہے، یہ کنفرم ہے مجھے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ یہ سچ جھوٹ کی لڑائی ہے۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو اعظم الدین اتارڑ صاحب نے کہا، سر اتنی اگر آپ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، عمران خان کو اتنی سہولتیں دی ہیں، تو آپ کو کوئی ڈر خوف کس بات کا؟ شہزاد اکبر کو کیوں پکڑنا ہے آپ نے؟ عادل راجہ کو کیوں پکڑنا ہے آپ نے؟ ٹک ٹاکروں کو کیوں پکڑنا ہے آپ نے؟ یہ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دینی؟ یہ ساری اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کی کوئی بیس نہیں ہے، آپ ہوا میں کھڑے ہیں۔ اور جہاں تک رہے گی عمران خان صاحب کو سہولتوں کی، تو پلیز آپ جو سہولتیں ہیں وہ آپ لے لیں، ہم ان سہولتوں سے ویسے چنگے، ساڈا خان سانوں دے، تسی اپنی سہولتیں اپنے کو رکھو۔ یہ جی غریب قسم کی بات کر دی، بڑی سہولتیں ہیں جی، وہاں پہ موجیں لگی ہوئی ہیں جی۔ اچھا جی، ایئر چیف صاحب جو ہیں ہمارے ظہیر احمد بابر صاحب، ان کی جو ایکسٹینشن ہے یہ بڑی مزے کی ہے، یہ اگلے سال شروع ہونی ہے۔
یہ ابھی نہیں ہے یہ کہ ابھی کوئی ریٹائر ہو رہے تھے، نہیں، وہ ایڈوانس ہی دے دیا ہے۔ یہ بھی بیکس ڈور جو کہانی چلی ہے، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، انہوں نے جہاں تک میری انفارمیشن کام کر رہی ہے، انہوں نے صلح صفائی کرائی ہے، انہوں نے صلح صفائی کروائی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو اب 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے، اور آپ نے جو راکٹ چل رہے تھے اندرون خانہ، ان کو آپ نے روکا ہے، اور اس کے سلسلے میں آپ نے ایک بڑا بہترین اور جید قسم کا کام انجام دیا، اس لیے ہم آپ کو ایک 2 سال ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ اور 2 سال ایکسٹینشن پہلے دیتی ہے یہ جناب، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 4 مہینے پہلے ایکسٹینشن دے دی ان کو، سائن ہو گئے جی۔ یہ ہے میرا دیس مہان پاکستان، یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ علیمہ بی بی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے عطا تارڑ نے۔ عطا تارڑ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کھلی وائلیشن ہے انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کی، انٹرنیشنل لا کی کھلی وائلیشن، اور یہ دن دہاڑے دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ دن دہاڑے بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ نقوی نے کہا تھا میں گولی چلاؤں گا اور یہ علاقہ صاف ہو جائے گا، شام کو انہوں نے گولی چلا دی۔ وہی بندہ جاتا ہے برٹش ایمبیسڈر کے پاس، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں یہ 2 بندے ہمیں چاہیے، ان کی انٹینشن کیا ہے؟ ان کو بھی مار دینا ہے۔ آلدر راجہ ان ہائی سیکیورٹی، وہ کیا ریزن ہے، اچھائی برائی اس میں نہیں میں جا رہا، لیکن آپ کسی بندے کو اس طرح ماورائے عدالت قتل نہیں کر سکتے۔ شہزاد اکبر کے اوپر آپ نے حملہ کیا، تیفی بٹ کو آپ نے اسکاٹ یارڈ نے آپ کے حوالے کیا، اور آپ اس کو پاکستان لے کے آپ نے اس کا مرڈر کیا۔ یہ سارے کے سارے جو پروفائل ہے یہ آپ کی بن رہی ہے، آپ کی بن چکی ہوئی ہے، اور آپ یہ چیز کر رہے ہیں۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ آپ لوگوں نے کروایا، FIR درج آپ لوگوں نے نہیں ہونے دی، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اب اس کی ایکسٹینشن ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ قیاس یہ کیا جاتا ہے، سوچا سمجھا یہ جاتا ہے، اور اس بات کا علیمہ بی بی نے بھی ذکر کیا ہے، یہ انہوں نے قوم کو ٹیسٹ کیا ہے کہ عمران خان کو اگر ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک، عمران خان کو جب یہ قتل کر دیں گے یا مار دیں گے تو اس کے بعد قوم کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ اس کا ٹیسٹ ہے۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں بے شمار کام جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو، وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چلا جائے، ایلیمینیٹ کیا جائے، لیکن ہم نے ایز اے قوم، ہم نے کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہماری ڈیوٹیز کیا، ہم نے کیا سوچنا سمجھنا ہے، دیٹس another ایشو۔ لیکن اس وقت قوم کو یہ بتانا، دنیا کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کریں گے۔ اور مجھے ایک سعودی نیشنل نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا جی عمران خان کو یہ ڈی فیم کر کے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو مارنے سے پہلے، یہ جو سارے کیسز ہیں، دس از این اٹیمپٹ ٹو ڈی فیم۔ وہ کہتا ہے جی کہ ان کی پہلے سے ہی پلاننگ ہے کہ عمران خان کو ہم نے ختم کرنا، لیکن چونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی ان کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس لیے وہ عمران خان پہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہے۔ یہ ایک سعودی نیشنل نے مجھ سے بات کی ہے، کل پرسوں کی بات ہو رہی تھی، اس لیے وہ اس کا بتا رہا ہوں۔ یہ پوائنٹ آف ویو وہ ہے جو ملک سے باہر لوگوں کے دلوں میں ہے، یا عربیوں کے یا مسلمانوں کے یا جو بھی ہے اوور دا ورلڈ بھی ہے، اور ایسی صورت میں علیمہ بی بی کا یہ سٹیٹمنٹ دینی کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ ہم پھینک نہیں سکتے بات۔ اب دوبارہ سے جو عطا تارڑ نے یہ بات کی ہے، یہ بھی کوئی نارمل بات نہیں ہے پریس کانفرنس کرنا۔ اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف اپنی باتیں منوانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے کہ عمران خان کو اپنے ختم کرنا۔ رہ جاتا باجوہ اور عرشد شریف، جنرل باجوہ کو کھینچا جا سکتا ہے ارشد شریف والے کیس میں، اور اسی کیس میں آپ اس کو بھی لے کے آ سکتے، ندیم انجم صاحب کو بھی کھینچ کے لا سکتے ہیں، کیونکہ ندیم انجم صاحب جب حاضر سروس تھے تو مجھے ایک ریٹائرڈ فوجی افسر نے اسلام آباد میں سے یہ بات کی تھی کہ ندیم انجم اس وقت تک بچا ہوا جب تک یہ یونیفارم ہے، ارشد شریف کی شہید ہوئے کچھ چند دن ہوئے تھے اس وقت، انہوں نے کہا جی کہ یہ اس وقت تک بچا ہوا ہے جب تک یہ یونیفارم ہے، تو اب ان کی یونیفارم اتر چکی ہے، اور اسی بات کا احساس جو ہے وہ عاصم منیر کو بھی ہے، انہوں نے اسی لیے استثناء لیا ہے۔ لیکن یہ ایک انسانی پلاننگ ہے استثناء والی، لیکن مجھے نہیں لگتا ان کو موت سے استثناء ملا ہے، یا لوگوں کی گالیوں سے استثناء ملا ہے، یا لوگوں کی نفرتوں سے استثناء ملا ہے، ان کو جو بھی استثناء ملا ہے وہ تو ہے۔ اچھا جی، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، علیمہ بی بی نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے ان کو تقویت دیتے ہیں یہ عطا تارڑ صاحب۔ عطا تارڑ صاحب نے کہا جی کہ اب کوئی ملاقات نہیں ہونی ہے، اور یہ جو ہے بات پاکستان کی عوام کو اب سوچنی ہے۔ بال جو ہے وہ نکل کے پاکستان کی عوام کی کورٹ میں چلا گیا، یہ کام جو ہے وہ سارے کا سارا پاکستان کے عوام کو کرنا۔ اس گیم میں بڑے بڑے نکل گئے۔ کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، میں اکثر بات کرتا ہوں، میں اس چیز کا بڑا سخت ناقد ہوں،
میں بہت تنقید کرتا ہوں، چاہے اس بات کے اوپر پرائیویٹلی بھی جو مجھے جانتے ہیں اور پبلکلی بھی جہاں جہاں میں کر سکتا ہوں، کیونکہ بعض کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا، تو پبلکلی میں اتنے نام نہیں لیتا، پرائیویٹلی میں بہت زیادہ ناقد ہوں کچھ چیزوں کا کہ آپ اوپنلی بات کیوں نہیں کرتے، عمران خان کے بیانیوں کو آپ لے کے کیوں نہیں چلتے، وہ لے کے چلنا ضروری ہے۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کسی نے مجھے کی، اس میں انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا جی کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک انقلابی ہیں اور ایک سیاسی ہیں۔ یہ جو لاٹ اس وقت پی ٹی آئی کی جو آپ کو لیڈرشپ کی نظر آ رہی ہے، یہ سیاسی لاٹ ہے، ان کے دماغ اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ان کی شخصیتیں اور طرح سے بیہیو کرتی ہیں، ان کے دماغ اور طرح سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ان کا آپریٹ کرنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ لینے دینے کے والا معاملہ ہے۔ عمران خان کی جس طرح آپریٹ کر رہا ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اس کا آپریٹ کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہے عمران خان۔ سو عمران خان کا جو آپریٹ کرنے کا انداز ہے وہ پیور انقلابی ہے۔ اب یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس انقلابی قیادت ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو انقلاب لا سکتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں، ایسی کوئی موٹیویشن لا سکتے ہیں؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بال عوام کی کورٹ میں ہے، بال آ گیا عوام کی کورٹ میں، نہ آپ کی عدالتیں ہیں، نہ آپ کی کورٹ کچہری ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، کچھ نہیں ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایسی صورت بن جائے گی تو سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ پاکستان کی عوام پہ آ جاتا ہے، وہ پاکستان کی عوام کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیا کرنا، اور پاکستان کی عوام کس وقت جو ہے وہ سیاستدانوں میں گھری ہوئی ہے۔ عمران خان کا جو بیہیویئر ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ انقلابی بیہیویئر ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے کہ لین دین کرے، وہ خالصتاً ایمان بیس، اس کی جو ساری جو اسٹرینگتھ ہے ایمان بیس ہے، اپنی قوم کو اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے، روحانیت میں اس کی دلچسپی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا عمل کرنے کا ہمیں کہا ہے، ان تمام کو عمران خان صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، جس میں صراط مستقیم ہے، جس میں لوگوں پہ رحم ہے، غربا مساکین کے اوپر رحم ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو عمران خان ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور اس ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک انقلابی شخصیت چاہیے۔ ہمارے موجودہ سسٹم میں آپ کو انقلابی شخصیت کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس سارے سیاستدان ہیں، ایک سیاستدان ایسا نہیں، کوئی ایک سیاستدان ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ بھی ہمیں یہ میں کروں گا۔ کوئی بندہ اب جیل جانے کو تیار نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہماری جو اسٹیبلش، لیکن چیتا آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے واریئرز نظر آ رہے ہیں۔ مراد سعیدی ہائیڈنگ میں نظر آتا ہے آپ کو، سہیل افریدی میں آپ کو کچھ سپارک نظر آتا ہے کسی جگہ پہ۔ لیکن میرا یہ بات آخر میں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی ایسی قیادت ہے یا جو بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے آ جانا چاہیے، میرا خیال اب ٹائم کے واقع آ جائیں۔ بال پاکستان کے عوام کے کورٹ میں، فیصلہ سڑکوں پہ ہونا، یہ تو کنفرم لکھا گیا، نوشتہ دیوار، یہ دیوار پہ لکھی گل، کنت لکھی گل نا، کہ اب آپ نے جو بھی معاملہ طے ہونے ہیں وہ اب آپ کے گراؤنڈ پہ۔ اب جو لوگ جو اس معاملے میں، میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو سیاستدان ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ، کوئی گلہ شکوہ نہیں آپ سے، آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو آگے آ رہے ہیں، آپ ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش مت کریں، آپ ان کی ٹانگیں مت کھینچیں۔ اب میں نے لندن میں برملا پھر اس بات کو میں کر رہا ہوں کہ میں نے لندن میں یہ چیز آبزرو کی ہے کہ یہاں پہ جو اوورسیز کی جو قیادت ہے اس میں قمر رضا صاحب کا خوف عاصم منیر سے زیادہ ہے۔ وہ عاصم منیر کو برا بھلا کہہ دیں گے یہاں پہ کھڑے ہو کے، پروٹیسٹ میں کھڑے ہوئیں گے، جہاں کے بھی کھڑے ہوں گے، عاصم نے یہ کر دیا، عاصم نے وہ کر دیا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب قمر رضا کی بات آتی ہے تو وہ ڈائیو مار جاتے ہیں۔ یہ جو ڈائیو ہے وہ بتاتے ہیں جی کہ ہمارا تعلق ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے نا جن کے تعلق ہیں یا جو اس قسم کے، میں یہ بار بار اس بات کو کر رہا ہوں کہ یہ اب جنگ یا فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے سڑکوں کے۔ تو ایسی صورت میں آپ کے تعلق آپ کو منع کریں گے، آپ کے تعلق آپ کو سمجھائیں گے، اور آپ یقین کریں قسم رب العزت کی، قسم رب پاک کی، کہ قیامت والے روز آپ کو کوئی بھی قمر رضا ہو یا نظر عباس ہو یا کوئی زید ہو یا بکر، آپ کو کوئی کچھ نہیں بچا سکا۔ آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے تھے۔ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے۔ آپ کے چاچے نے کہا جھوٹ بولا، آپ نے جھوٹ بول دیا، مامے نے کہا جھوٹ بولا، یار کسی جگہ سے آپ نے بول دیا، یہاں پہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، یہاں پہ تو معاملہ آپ کی نسلوں کا لگ گیا، آپ کی نسلیں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں، اور اگر اپنی نسلوں آپ نے قربان کر دینی ہے اپنی دنیاوی تعلقات پہ، تو پھر میرا خیال ہمارے پاس قیادت نہیں ہے، اور عوام جو ہے اس کو بے قیادت ہو کے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اگر قیادت موجود نہیں ہے تو عوام کی بال میں کورٹ ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور عوام بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔